اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت زہرا کی جو مظلومیت ہے اور شہادت ہے، یہ دراصل اب اس کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، اور کوشش کریں گے کہ مثلا کوئی سند کہیں کہ سند ٹھیک نہیں ہے، فلاں یہ نہیں ہے، اور سند پہ جھرا وغیرہ کر لیں، جو جھرا نہ بھی بنتا ہو تب بھی جو ہے وہ بنا لیں، تاکہ وہ جناب عمر کو یا جن لوگوں نے حضرت زہرا کے گھر پہ جا کے حملہ کیا تھا ان کو بچا سکیں۔ اور انہی میں سے ایک روایت جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کہ جو ہم پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اس روایت میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ انہوں نے آ کے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ باہر نہ نکلیں، یہ بیعت نہ کریں، یہ لوگ جو اے فاطمہ الزہرا تمہارے گھر میں جو لوگ بیٹھے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں وہ کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اب یہ دھمکی بھی بعض علماء اہل سنت نے مان لی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ دھمکی موجود ہے، دھمکی دی گئی ہے، لیکن اس وقت جو اب ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں بہت سارے اہل سنت علماء وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں، اصل وہاں پہ ایک راوی ہے اسلم ہے، وہ اسلم حج کے موقع پہ خریدا گیا تھا، وہ اس میں انقطاع ہے، یہ جو باتیں اہل سنت نے بنائی ہیں اہل بیت کے احادیثوں کو رد کرنے کے لیے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے فیور میں جو ہے وہ مان لیتے ہیں، وہاں پہ نہ انقطاع نہ کچھ بھی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ پھر مان لیتے ہیں، اور جو اہل بیت کے احادیث میں پھر یہ ساری باتیں پھر وہ کر لیتے ہیں۔ عجیب یہ ہے کہ اسی سند کے ساتھ یہی حدیث ایک ٹکڑا، چونکہ بعد کے جو مصنفین ہیں، بعد کے جو اہل سنت لوگ ہیں، انہوں نے اس حدیث میں آ کر پہ دستکاری کی ہے، اس میں کمی زیادتی کی ہے، وہ جو دھمکی والے الفاظ ہیں وہ نکال دیے ہیں، اور اس میں جو وہ الفاظ ہیں جناب عمر کے کہ اے فاطمہ الزہرا تمہارے والد کے بعد سب سے زیادہ تم ہمارے نزدیک عزیز ہوں، اسے جو ہے اٹھا کر یہی سند یعنی اسلم اور اسلم نے بیان کی ہے، یہ سند پھر اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ ڈاکٹر زبیر صاحب، ڈاکٹر محمد زبیر صاحب جو اہل حدیث کے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی جب تبصرہ کرنا تھا کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں کوئی جنگ وغیرہ یا کوئی دشمنیاں وغیرہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں محبت کی جو احادیث ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے، محبت کی احادیثیں بھی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ آپ دیکھیں، اب خود کلپ میں آپ خود نظارہ کر لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں زبیر صاحب۔ یہ اگر کلپ سکرین پہ آپ کو دکھا دیں، آپ ان کے درمیان جو محبتیں ہیں اس کا بھی تذکرہ کریں۔ یہ ہمارے سامنے تاریخ بغداد ہے، حضرت عمر بن خطاب نے حضرت فاطمہ سے کہا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے تاریخ بغداد ہے، اب تاریخ بغداد سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہی روایت تاریخ بغداد سے زیادہ متقن اور قوی مصدر اور منبع ریفرنس وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے کہ جو بخاری کے استاد ہیں، لیکن وہاں سے نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ چونکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جناب عمر نے دھمکی دی ہے، اور یہاں پہ چونکہ اسے کاٹ کے یہ روایت نقل کی ہے، یہاں سے تاریخ بغداد سے آ کے پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ ناممکن ہے کہ ڈاکٹر زبیر صاحب کو معلوم نہ ہو کہ یہ مصنف میں نہیں ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے، یہ ان کو معلوم ہے، وہ جان بوجھ کے وہ وہاں سے نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں پڑھتے چونکہ اگر وہ پڑھ لیں اور یہ استناد کر لیں تو آگے سے جو دوسرے فقرے ہیں، دوسرے لائن میں 2 لائن بعد یا 2 لائن پہلے جو الفاظ ہیں جناب عمر کے کہ میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا، وہ بھی پھر ماننے پڑیں گے۔ اس لیے پھر اچھا طریقہ انہوں نے یہ اپنایا ہے کہ یہ جو بعد میں دستکاری ہوئی ہے، حالانکہ سند بھی وہی ہے، روایت کے الفاظ بھی وہی ہیں کہ جو اس روایت میں، جو تفصیلی روایت میں ذکر ہے، تو پھر اسے اٹھا کر یہ بیان کر لیں تاکہ وہ دھمکی والی بات بھی نہ ہو، اور جو یہ لوگ ثابت کرنا چاہیں کہ اہل بیت اور ان کے درمیان میں بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ بھی ثابت ہو جائے۔ اے بنت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لوگوں میں جو ہے یعنی مردوں میں، یہ اگر آپ دیکھیں اس میں ویڈیو میں، یہ دیکھیں وہاں محمد ابن بشر وہی ہے، یعنی عن زید ابن اسلم عن ابی، بالکل وہی سند ہے، اور روایت کے الفاظ بھی وہی ہیں، یہ الفاظ بھی اسی روایت میں موجود ہیں جو میں بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ مجھے آپ کے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، اور آپ کے والد کے بعد مجھے سب سے محبوب آپ ہیں، یعنی نبی کی بیٹی، نبی کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب نبی کی بیٹی، یہ روایت حضرت عمر سے۔ تو ان کی محبتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات، ان کی محبتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، کہتے ہیں کہ یہ آپ ان کی محبتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ٹھیک ہے، ہم محبتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، ہم آپ کے سامنے بیان کر لیتے ہیں، آپ کو ابھی معلوم ہوگا کہ ان کے محبتوں کا تذکرہ وہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیں میرے بھائیوں،
جو روایت انہوں نے پڑھی تھی اور کوشش کی تھی کہ وہ روایت یہ اصل منبع سے نہ پڑھیں، حالانکہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، نہیں، یہ خود آ کے پڑھ رہے ہیں، یہ خود آ کے بیان کر رہے ہیں اور ہمیں ملزم ٹھہرا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ روایت کیوں نہیں پڑھتے کہ جو ان کی محبت تم پہ دلالت کرتی ہے۔ جی ہم پڑھتے ہیں، وہی روایت پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن وہ روایت پوری ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہے المصنف لابن ابی شیبہ، یہ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، اور یہاں پہ مجلد العشرون یعنی بنتے ہیں تقریباً 20 جلد، یعنی جلد نمبر 20، معذرت میرا آواز جو ہے نا وہ اچھا، اس کے صفحہ نمبر 579 پہ یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ روایت لے کے آتے ہیں، میں تھوڑا زوم کر لوں، یہی روایت آپ نے دیکھا نا، وہاں پہ کیا تھا، ان زید بن اسلم ان ابیہ اسلم، زید بن اسلم سے ہیں اور زید بن اسلم نے اپنے والد اسلم سے نقل کیا۔ یہاں پہ یہ لوگ آتے ہیں نہیں اسلم غلام تھا اور اس کو فلاں جگہ پہ خریدا گیا ہے، یہ تو اس وقت مدینہ میں نہیں تھا، یہ ساری باتیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن دیکھیں اپنے بات اسی حدیث سے جب نکالیں گے، یہی حدیث پھر بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ بات جو ہے نا، دیکھیں جناب عمر کی جو بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب جناب عمر کو پتہ چلا تو وہ آیا جناب فاطمہ الزہرا کے گھر پر، اور انہوں نے کیا کہا، اے رسول اللہ کی بیٹی، آپ کے والد کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں محبوب آپ ہی ہیں۔ دیکھیں یہاں تک انہیں یہ بات کے جو الفاظ ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وَإِمُ اللَّهِ، یہ انہوں نے اس روایت سے نکال دیے ہیں کہ جو ڈاکٹر زبیر صاحب پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ کی قسم، جو آپ سب سے محبوب ہے نا، یہ معنی نہیں ہے کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں، یہ چیز معنی نہیں ہوتی، آپ سب سے محبوب ہیں لیکن گھر کو آگ لگا دوں گا، معنیت، یہ محبت، معنیت میں محبت جو ہے نا جلانے میں معنی نہیں ہو سکتی۔ تو ڈاکٹر زبیر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ روایات کیوں نہیں پڑھتے جو محبت پہ دلالت کرتی ہیں، وہاں تو وہ محبت زہرا فاطمہ الزہرا کے گھر کو آگ لگانے سے معنی نہیں ہو سکتی، تو کیسی محبت ہے یہ؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے محبت کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کے گھر کو جلانے کے میں وہ محبت معنی نہیں ہو سکتی، گھر بھی جلا دوں؟ کیا آپ اسے محبت کہیں گے؟ یقیناً آپ اسے محبت نہیں کہہ سکتے، یقیناً یہ محبت نہیں ہے۔ لیکن بالفرض اگر مان بھی لیں، لیکن ان روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر انہوں نے جا کے دھمکی دی ہے اس روایت سے، اور یہ دھمکی دیں گے یہ صحیح سند سے، آپ خود بھی دیکھیں دوسری جگہوں پہ یہی روایت پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ ثابت کریں کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں اچھے تعلقات تھے۔ لیکن اس روایت میں جب اب اصل روایت کی طرف جائیں، اصل منبع کی طرف جائیں گے، اسی سند کے ساتھ بالکل بھی یہ الفاظ نہیں ہے کہ بڑی محبت تھی درمیان میں، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ آئے تھے، انہوں نے دھمکی دی تھی اور اللہ کی قسم کھا کے دھمکی دی ہے کہ میں نے آگ لگانی ہے۔ بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب کے ایک جو ہے وہ کلپ میں یہ روایت جو انہوں نے بیان کیا، ہم ضروری سمجھتے تھے کہ ہم اپنے دوستوں کے سامنے رکھیں کہ میرے بھائیوں، میں جو کافی وقت سے کہتا ہوں نا کہ یہ جو کہتے ہیں ضعیف ہے، صحیح ہے، فلاں ہے، مرسل ہے، منقطع ہیں، یہ صرف اور صرف اہل بیت کی روایات کو سائڈ پہ رکھنے کے لیے، یہ صرف اور صرف اہل بیت کی روایات کو وہ ان سے استدلال نہ کرنے کے لیے ہے، ورنہ ان لوگوں کا اپنے لیے کوئی معیار نہیں ہے، جو ان کا دل چاہے، جو جن روایات سے استدلال کرنا چاہے یہ کر لیتے ہیں، وہاں پھر سند کو دیکھتے ہی نہیں ہے۔ اور اس کا ایک نمونہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھا دیا، وہی ڈاکٹر زبیر صاحب سے آپ پوچھیں کہ مصنف کی روایت جس میں حضرت عمر نے دھمکی دی ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ، وہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، کہیں گے نہیں وہ اسلم وہاں پہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا، انقطاع ہے۔ وہی روایت اسی اسلم سے یہ خود پڑھ رہے ہیں، وہی روایت ہے تاریخ بغداد سے، اور اس سے استدلال کیا کریں کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں بڑی محبت ہے۔ تو بس آپ کو پتہ چلا نا کہ یہ جب اپنے اعتقادات پہ استدلال کرتے ہیں تو پھر ان کو وہ اشکالات یاد بھی نہیں رہتے کہ جو اہل بیت کی روایتوں پہ یہ اشکالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو کلپس ہیں اس میں بھی اس طرح ہم اہل سنت کے جو اعتراضات وغیرہ ہیں ان کے جوابات دیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔